تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ایمان اور سچے مقصد کی وجہ سے امر ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی زبردست جنگجو ابو دجانہ کی کہانی سنائیں گے جن کی ایک لال پٹی نے میدان جنگ کے سارے اصول ہی بدل دیے۔ یہ بات مشہور ہے کہ جب ابو دجانہ اپنی وہ لال پٹی باندھتے تھے تو کہتے ہیں شیر بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور یہ صرف کوئی کہاوت نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کی ہیبت اور دبدبے کا اعتراف ہے جس کی ہمت کے آگے ہر طاقت کو جھکنا پڑتا تھا۔ تو آخر اس لال پٹی کا راز کیا تھا؟ آئیے ان کی کہانی کے اس پہلے باب میں چلتے ہیں اور اس علامت کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لال پٹی صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں تھی، یہ کوئی دکھاوے یا غرور کی علامت بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی اور حق پر مر مٹنے کے عہد کا ایک کھلا اعلان تھا۔ یہ ان کے پختہ عزم کا نشان تھی۔ ہر ہیرو کی کہانی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو اس کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ابو دجانہ کے لیے وہ لمحہ تب آیا جب پیغمبر اسلام نے اپنی تلوار سب کے سامنے پیش کی۔ ذرا اس لمحے کو سوچیں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار اپنے صحابہ کے سامنے رکھی اور پوچھا، کون ہے جو اس تلوار کو لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا؟ وہاں موجود بہت سے عظیم صحابہ نے آگے بڑھ کر اس اعزاز کو پانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہ شرف صرف ایک ہی شخص کی قسمت میں لکھا تھا، اور وہ شخص تھے ابو دجانہ۔ بس اس ایک انتخاب نے تاریخ پر ان کی عظمت کی مہر لگا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انہیں ہی کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ان کے دل میں ایمان کی وہ دہکتی ہوئی آگ دیکھ لی تھی، اور اپنے دین کے دفاع کے لیے ان کی آنکھوں میں غیرت کا وہ سمندر دیکھ لیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جب ابو دجانہ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور اپنی وہ مشہور علامت پہنی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ لال پٹی دراصل ایک کھلا اعلان تھا کہ وہ پیچھے ہٹے بغیر آخری سانس تک، موت تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گویا ان کا شعلے کا پرچم تھا، ان کی ہمت کی ایک جیتی جاگتی نشانی۔ آپ کو پتہ ہے، میدان جنگ میں ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل الگ تھا۔ وہ ایک خاص تکبل والی چال چلتے تھے۔ اس پر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ چال ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن میدان جنگ میں دشمن پر ہیبت طاری کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ یہ ان کے بے خوف ارادے کا ایک اور ثبوت تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے عروج پر، احد کی جنگ، جہاں ابو دجانہ کی ہمت کا سب سے بڑا اور کڑا امتحان لیا گیا۔ جنگ کی شدت اپنے عروج پر تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، اور آسمان سے تیر ایسے برس رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہو۔ اور ایسے نازک لمحے میں جب سب کچھ داؤ پر لگا تھا، ابو دجانہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو ایک انسانی ڈھال بنا دیا۔ ان کی پوری پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی، ہر زخم ان کی وفاداری اور بے مثال بہادری کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن اتنا شدید درد اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی ان کے قدم ایک انچ نہیں لڑکھڑائے، وہ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ تو یہ تو تھی میدان کی بات، لیکن چلیں اب ذرا اس کہانی کی روح کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ابو دجانہ کی اس ناقابل یقین طاقت کا اصل سرچشمہ کیا تھا۔ آخر ایسی کیا چیز تھی جو انہیں اتنا زیادہ طاقتور بناتی تھی؟ یہ سوال ہمیں ان کے ہر عمل کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ ان کے طاقت کا سارا راز صرف ایک لفظ میں چھپا تھا، اور وہ لفظ ہے نیت۔ یعنی کسی بھی کام کے پیچھے کی اصل وجہ، آپ کا حقیقی مقصد، آپ کا کیوں۔ وہ ذاتی غرور، شہرت یا اپنی انا کی تسکین کے لیے ہرگز نہیں لڑ رہے تھے۔ ان کی جنگ تو اللہ کے لیے تھی، اس کے رسول کے لیے تھی اور انصاف کے لیے تھی۔ ان کی نیت کی یہی پاکیزگی تھی جو انہیں سب سے الگ کرتی تھی۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ حقیقی طاقت آپ کے مقصد سے، آپ کی خالص نیت سے آتی ہے، تکبر اور دکھاوے سے کبھی نہیں۔ ان کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی کہ وہ ایک ایسے آدمی تھے جو آج کے دور کے اربوں انسانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ ایک جملہ ہی ان کا مقام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو ابو دجانہ کی یہ کہانی سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اصل ہمت، سچی بہادری آخر ہے کیا؟
کیا یہ صرف جسمانی طاقت کا نام ہے یا اس کا تعلق نیت کی سچائی اور مقصد کی پاکیزگی سے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کی میراث ہمیں سوچنے کے لیے دے گئی ہے۔